میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ کاش کہ میرا سر پانی ہوتا اور میری آنکھیں آنسوؤں کا چشمہ، تاکہ میں اپنی بنت قوم کے مقتولوں پر شب و روز ماتم کرتا۔ ان آیات کے وسیلہ سے خدا ہم سب کو برکت بخشے۔ توجہ کے ساتھ کلام سنیے گا، بچوں کو اپنی گود میں بٹھائیں اور آنا جانا بند کیجئے گا، اس سے بیشتر کہ اریٹیٹ ہو کے مجھے ہی یہاں سے کہنا پڑے۔ مناسب ہوگا کہ اگر کوئی بچہ ڈسٹرب کرتا ہے تو آپ خاموشی سے باہر لے جائیں، باقی توجہ سے کلام سنیے گا۔ یرمیہ کی بلاہٹ یسایہ کی بلاہٹ سے تقریباً 70 سال کے بعد ہے۔ قوم کی حالت شکستہ ہے۔ مضمون ہمارا اس میں طبیب اعظم ہے، جس میں بنیادی طور پر ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ ہمارے جسم کیسے شفا پاتے ہیں۔ لیکن یرمیہ ہمیں سکھائے گا، دکھائے گا کہ جسموں کے اندر روحیں کتنی بیمار ہیں۔ خدا نے بنی اسرائیل قوم کو قوموں میں سے چنا اور اس کو درجہ دیا کہ تم میرے لوگ ہوگے اور میں تمہارا خدا ہوں گا، لیکن اگر میرے ساتھ وفاداری سے چلتے رہو گے تو میں تمہاری جنگیں لڑتا رہوں گا۔ اگر گناہ آ جائے گا، بدی آ جائے گی، بدکاری، بت پرستی، حرام کاری، زناکاری تمہارے اندر آ جائے گی، میں تمہارے اندر سے رخصت ہو جاؤں گا۔ میری حضوری، میرا جلال تمہارے اندر سے رخصت ہو جائے گا، اور تم جو فاتح کہلواتے ہو پھر مفتوح ہو جاؤ گے، شکست خوردہ کہلواؤ گے۔ یرمیہ کے نام کا مطلب ہے جس سے یہوہ نے سرفراز کیا ہے، بہت چھوٹا ہے۔ خدا بلاتا ہے یرمیہ، میں تجھے بادشاہوں کے سامنے کھڑا کروں گا۔ کہتا ہے میں تو بھی بچہ ہوں، بول نہیں سکتا۔ خدا نے کہا میں نے تو تجھے تیری ماں کے بطن سے بلایا ہے، میں جہاں تجھے بھیجوں گا تو جائے گا، اور میں اپنا کلام تیرے منہ میں ڈالوں گا۔ ایک رویا خدا اس کو دکھاتا ہے، ایک بادام کا درخت ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ خدا اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہے۔ جس دور میں یرمیہ نے نبوتی خدمت شروع کی، اس کی بلاہٹ کے بارے میں لکھا ہے، یہ یرمیہ کون تھا؟ یرمیہ بن خلقیہ، یہ خلقیہ کا بیٹا تھا، انتوتی کاہنوں میں سے تھا۔ کاہنوں کا علاقہ، کاہنوں کا شہر انتوت مخصوص کیا گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یرمیہ کاہن تھا، کاہنوں میں سے تھا، اس کے باپ کا نام خلقیہ ہے اور وہ سردار کاہن تھا۔ یوسیہ بادشاہ کے زمانے میں، یوسیہ ایک نیک بادشاہ تھا۔ بنی اسرائیل قوم کے نیک بادشاہوں میں یوسیہ اور حزقیہ دو سر فہرست نام ہے جو نیک نام بادشاہ ہوئے ہیں۔ یوسیہ کے دور میں شریعت کی کتاب ملتی ہے۔ سلاطین کی دوسری کتاب اگر آپ پڑھیں گے، اور سلاطین کی دوسری کتاب کے 22ویں باب کے اندر ہمیں ذکر ملے گا، ہیکل کی صفائی ستھرائی ہوتی ہے۔ یوسیہ کے زمانے میں جب صافن منشی اور خلقیہ کاہن، اخیکام اور اکبور، ان کا ذکر ہے اس جگہ پر، تو شریعت کی کتاب جب سردار کاہن کو ملتی ہے خلقیہ کو، اور یوسیہ
بادشاہ کو شریعت کی کتاب سنائی جاتی ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنے کپڑے پھاڑتا ہے اور ان 4-5 لوگوں کو مقرر کرتا ہے کہ جاؤ اور جا کر خدا کی شریعت کی باتوں کو دریافت کرو، یہودا کے علاقوں کے اندر جاؤ اور کوئی ڈھونڈو جو شریعت کی باتیں ہمیں بتائے، ہم شریعت سے، خدا کے احکام سے بڑے دور ہٹ گئے ہیں۔ اور خلدہ نبیہ کے پاس خلقیہ کاہن یرمیہ کا باپ پہنچتا ہے۔ یہ توشہ خانے کے سردار سلوم بن تقویٰ کی بیوی ہے، نبیہ ہے، اور اس کے پاس سردار کاہن خلقیہ یرمیہ کا باپ جاتا ہے اور جا کر شریعت کی باتوں کی سمجھ حاصل کرتا ہے تاکہ بادشاہ کو سمجھایا جائے، بتایا جائے اور قوم کے درمیان شریعت لاگو کی جائے۔ ایک یہاں پر جو فرق ہے کہ اس کے باپ کو تو کلام سمجھنے کے لیے ایک نبیہ خلدہ کے پاس جانا پڑا، لیکن یرمیہ کے منہ میں کلام ڈالنے کے لیے خدا خود یرمیہ کے پاس آتا ہے اور خدا اس کو اٹھا کھڑا کرتا ہے، جسے یہوہ سرفراز کرتا ہے۔ یرمیہ کی نبوتی خدمت اسیری سے پہلے شروع ہوتی ہے، 609 سے 586 قبل از مسیح اسیری کے دوران نبوت کرتا ہے، محاصرے کا ذکر کرتا ہے۔ اگر میں ساری ڈیٹیل بتاؤں گا کافی ٹائم ہو جائے گا۔ کیسا محاصرہ ہوگا؟ اس نے محاصرے پر نوح کی کتاب لکھی اور نوح کی کتاب پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس نے قوم کو سمجھایا، قوم کو بتایا توبہ کر لو۔ اس نے گلے میں لکڑی کا جوا ڈالا، اننیا جھوٹا ایک نبی آ جاتا ہے اور اس کے گلے سے لکڑی کا جوا اتار کر پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ انج بھی ہو سکتا ہے کہ خدا اپنی لاڈلی قوم کو اسیری میں بھیجے۔ آج اسی بھی لاڈلی 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 کر کر کے تے واہ ہی بگڑے ہوئے ہیں، بچے بچائے ہیں، لاڈلی قوم آ۔ تو یرمیہ نے اپنے گلے میں جوا ڈالا اور کہا کہ خدا تمہیں اسیری میں غیر قوموں کے ہاتھوں بھیج دے گا۔ جھوٹا نبی آتا ہے اور آ کر جوا اتارتا ہے، توڑتا ہے، پھینکتا ہے، کہتا ہے مجھے بھی نبوت ہوئی ہے اور خدا نے اپنی قوم سے جوا اتار دیا ہے۔ یرمیہ اپنے گلے میں لوہے کا جوا ڈالتا ہے، کہتا ہے کیونکہ تم لوگوں نے لکڑی کے جوے پر توبہ نہیں کی، اب لوہے کا جوا تمہاری گردن پر ڈالا جائے گا۔ اتنا خطرناک جوا تھا کہ محاصرے میں اپنے پیٹ کے پھل ماؤں نے اپنے لاڈلے بچوں کو محاصرے کے وقت میں جب کال پڑا، باہر فوجیں تھی اور اندر روٹی نہیں تھی، اپنے بچوں کو پکا کر کھایا۔ نوح کی کتاب میں لکھا ہے۔ کبھی تصور کر سکتے ہیں بچے پکا کے کھانے سوکھے ہیں کہ توبہ کر کے خدا نو منانا سوکھا ہے؟ آج بھی لوگ توبہ نہیں کرتے ہیں، مارتے مار مارتے مار مارتے مار کھائی جاندے نے کھائی جاندے نے، لیکن توبہ نہیں کرتے۔ جدو ہوئے گا حساب ہو دو ویکھ لانگے۔ سوکھی گل ہے، نیڑے پیندا ہے، یعنی او حساب جڑا 100 کو تیرے وہ لگدا ہے سانوں نیڑے پیندا، جدو ہوئے گا ویکھی جائے گی۔ تیاری نہیں ہے۔ اور خدا یرمیہ میں سے ہو کر، نبوت اصل میں نبی کا مطلب ہے، نبی خدا کا منہ ہوتا ہے اور اس کے منہ میں خدا کا کلام ہوتا ہے، اور نبی خدا اور انسانوں کا درمیانی ہوتا ہے۔ خدا نبی میں سے ہو کر لوگوں سے صلح کرنا چاہتا ہے، راضی ہونا چاہتا ہے، اور نبی میں سے ہو کر خدا لوگوں کو راستے کی راہ پر لانا چاہتا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ نبی ہاڑے پاندا ہے۔ نبی کہتا ہے کاش کہ میرا سر پانی ہوتا اور میری آنکھیں آنسوؤں کا چشمہ۔ میں ایک دن چرچ کے اندر جب اتوار کی عبادت ہو رہی تھی اور میں انوائنٹنگ تھی، مسا خدا کی حضوری تھی،
اور میں گھٹنوں کے بل ہو کر دعا کر رہا تھا اور زاروں قطار میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. تو یہ ایک میرا اپنا ایکسپیرینس ہے جو اس آیت کے تناظر میں بیان کر رہا ہوں. تو میرے آنسو چونکہ میرا سر میرے گھٹنوں کے اندر تھا, میں نے گھٹنے ٹیکے ہوئے تھے سٹیج پر اور میرا سر میرے گھٹنوں کے اندر تھا اور میں رو رہا تھا. تو بندہ سر چکیا ہوئے نا تے اترو تھلے نو آندے نے, لیکن جب سر جھکایا ہو تے گوڈیاں دے وچ سر واڑیا ہوئے تے پھر اترو اتے نو جاندے نے. اور جب میرے آنسو میرے سر کے اوپر جا رہے تھے تو مجھے سمجھ آئی کہ یرمیا کیویں اپنے گوڈیاں چ سر دے دے کے لتاں چ سر واڑ واڑ کے اور قوم کی خاطر روتا ہے. جب آنسو سر میں جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ کاش کہ میرا سر پانی ہوتا اور میری آنکھیں آنسوؤں کا چشمہ ہوتی, ایتھوں پانی نکلتا رہتا اور یہاں پر ٹھہرتا رہتا, یہ ایک تالاب بن جاتا. اتنا روتا. اس کے پیچھے بات کیا تھی؟ لوگ توبہ نہیں کرتے ہیں. چٹاکی زبان تو من دی گال کٹ دینے تے پھر تھاپڑا مار دینے اپنے آپ نو سنا پھر چودھری ہے وہاں کے نہیں. چٹاکی زبان تو من دی گال. خدا تھوڑا بھلا کرے. اور یرمیا ہاڑے ڈالتا ہے, واویلا کرتا ہے اور روتا ہے. ابھی جو 22ویں آیت ہے یرمیا کے بارے میں, یرمیا یہاں پر میں نے ایک اور چیز نوٹ کی ہے. یرمیا کو چونکہ رونے والا نبی بھی کہا جاتا ہے, the weeping prophet کہا جاتا ہے, اور یہ وہ نبی ہے جس نے قوم کی خاطر خدا کی جھولی اپنے آنسوؤں سے بھری تھی. اسیری میں حزقیل بھی آتا ہے اور جس وقت یرمیا نبوت کرتا ہے, یرمیا ترلے پاتا ہے, تو اس کے بعد اسیری آ جاتی ہے اور حزقیل کو خدا جو رویا دکھاتا ہے تو اس نے دیکھا کہ ہیکل کے پاک ترین مقام کے اندر بدی ہو رہی ہے. تقریباً 25 لوگوں کا ذکر ہے وہاں پر, اور خدا کا جلال ہیکل کے پاک ترین مقام سے رخصت ہوتا ہے اور شمالی پھاٹک پر جاتا ہے, شہر سے کوچ کرتا ہے اور دیوار پر جاتا ہے اور ہیکل کے پاک ترین مقام سے شہر میں آتا ہے. شہر سے رخصت ہو کر پھاٹک سے ہو کر شمالی جماعت کے اطراف کے بلند پہاڑ پر یعنی شمالی پہاڑ پر جا کر ٹھہر جاتا ہے. 70 سال خدا ویٹ کرتا ہے, 70 سال پہاڑ پر اس کا جلال ٹھہرا رہتا ہے. اور یہ نہر کبار کے کنارے اسیری میں قوم اپنی بربتیں بیت کے درختوں کے ساتھ ٹانگ دیتے ہیں اور اسیری میں بابلی ان کو چھیڑتے ہیں, ہمیں صیون کا گیت سناؤ. اور یہ روتے ہیں, ان کے لیے یہ نشتر ہے, ان کے میوے, ان کے تانے, یہ نشتر ہے, یہ نیزے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ بھلا ہم اسیری میں اپنی صیون کے خوشی کے گیت کیسے سنائیں. 70 سال کے بعد پہاڑ سے جلال پھاٹک پر آتا ہے اور پھاٹک سے جلال ہیکل میں آتا ہے اور ہیکل خدا کے جلال سے معمور ہوتی ہے. اور حزقیل رویا میں اس جلال کی تاب نہ لاتے ہوئے خدا کے قدموں میں اوندھے منہ گر جاتا ہے. یرمیا پہلے روتا ہے, اسیری کا نبی ہے, اسیری سے پہلے نبوت کرتا ہے. علامہ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا. علامہ اقبال کا بڑا خوبصورت شعر ہے اور جو شعر ہے اس کا تعلق بھی بیداری کے ساتھ ہے. اقبال نے فرمایا, بیدار ہوں دل جس کی فغان سحری سے, بیدار ہوں دل جس کی فغان سحری سے. فغان سحری کا مطلب ہے جڑا فغان کا مطلب ہے ہاڑے پانا, آہو نالا کرنا, فریاد کرنا, شہری دے والے. بیدار ہوں دل جس کی فغان سحری سے, مدت سے اس قوم میں وہ درویش نایاب ہے.
कौन कौम की खातर रोएगा? तड़के सुबह सादिक में पांव फटने से पहले कौन खुदा की झोली कौम की खातर अपने आंसुओं से भरेगा? और कौन रात के पहरों में उठ उठ कर कौम की खातर रोएगा और वो कहेगा कि मेरा बिस्तर मेरे आंसुओं में तैरता है। काश कि मेरा सिर पानी होता और मेरी आंखें आंसुओं का चश्मा। और यर्मिया कौम की खातर होता है। अब आते हैं 22वीं आयत के अंदर। क्या जिलाद में रोगने बिलसान नहीं? डेफिनेटली है। क्या वहां कोई तबीब नहीं है? फिर कौम बीमार क्यों है? ये जो मजमून मुझे इरफान भाई ने कहा कि आपने इसमें से तबीब आजम मजमून इस आयत में से लेना है, मैं जरा थोड़ा सा इसका पस मंजर अगर बताऊं कि जलाद में रोगने बिलसान नहीं। बनी इस्राइल कौम को मूसा के बाद यशवा की क़यादत में कुलज़म तो मूसा ने पार करवाया, लेकिन यर्दन यशवा ने पार करवाया। मूसा तो बियाबान तक का लीडर था, फिर यशवा कनान में लीडर नजर आता है, कौम को वादे की सरजमीन में लेकर जाता है और खुदा ने उनको इलाके दिए। खुदा ने बनी इस्राइल के कौम के चौगिर्द जो कौमें थी, ऑलमोस्ट 7 कौमें थी जो उनके चगिर्द थी, मुआबी, अमूनी, हित्ती और असूरी, ये गिरदोरवा में कौमें थी। ऊपर सूर और सैदा का इलाका था शमाल में, नीचे अदूमी थे जनूब में, और मगरिब में फलस्ती गजा की पट्टी के साथ साथ और मशरिक के अंदर अमूनी और मुआबी ये कौमें बसती थी। तो खुदा ने कहा मैं इन सबको एक ही दफा तुम्हारे सामने से दूर नहीं करूंगा, आहिस्ता आहिस्ता इनको दूर करूंगा। ऐसा ना हो कि जंगली दरिंदे निकले और तुम्हें चीर फाड़ जाएं, क्योंकि तुम तादाद में उतने नहीं हो, इलाका तुम्हें बढ़ा देना है। लिहाजा यशवा की क़यादत में जब 12 कबीलों में मिरास तकसीम हुई तो दान से बैरसबा तक, ऊपर कोए हरमून से नीचे बैरसबा के आगे बहरे गुलज़म है, उससे आगे मिस्र आ जाता है, यानी कोए हरमून से दश्ते शूर तक का सारा इलाका शुमालन जनूबन खुदा ने कहा मैं तुम्हें दूंगा। और फिर शर्कन गरबन कोए जिलाद का मतलब यह है रॉकी लैंड, पहाड़ी सिलसिला, पहाड़ियां, और जो कोए जिलाद है यहां से यानी मशरिक की तरफ से कोई जिलाद से लेकर बड़े समुंदर यानी बहरा रोम तक, जिसको बड़ा समुंदर कहते हैं, मशरिक से मगरिब तक का सारा इलाका मैं तुम्हें दूंगा। अब कोई हरमून से जो दरिया बहता है और वो गलील की झील के अंदर तिब्रियास की झील में गिरता है, वही दरियाई यरदन बन के आगे बहरा मुर्दार में गिरता है। कोई जिलाद के अंदर से एक दरियाए यरमूक आता है जो यरमूक की घाटी में यरदन के साथ मिल जाता है और यरदन बहरा मुर्दार में जाता है। लेकिन ये जो शर्क तरफ यानी मशरक की तरफ कोई जिलाद है, यहां पर के जो बिलसान का जिक्र किया गया है उसका रोगन अक्सीर दवा है, अक्सीर दवा के तौर पर इस्तेमाल होता है। और रवायत ये है, ऑथेंटिसिटी मैं आपके सामने नहीं रख रहा, कि जब सबा की मलका सुलेमान की हिकमत सुनकर आई और तहाइफ लेकर आई, जानवर लदे हुए हैं, और कहा कि जो मैंने आकर देखा है उसका आधा भी नहीं सुना था। और रवायत ये है कि जाते हुए उसने ये दरख्वास्त की थी, क्या तेरे मुल्क से रोगने बिलसान ले जाऊं? मेरी कौम बीमार है, मेरे पास अच्छी मेडिसिन नहीं है, बिलसान तेरे घर में है, क्या तेरे घर से शिफा ले जाऊं? ये रवायत की बात है। मुबारक है वो लोग जो कौम का दर्द रखते हैं। बंदा आप बीमार होए ना तो कोठे ते चढ़ के पिटदा, चलो किते ते आवाज पहुंचेगी,
پر قوم بیمار ہونا تے بندہ خلوت خانے میں جاتا ہے, گوڈیاں چ سر دیندا ہے اور خدا کے حضور جا کے روتا ہے, خدا سن لے. جب ساری قوم نہیں سنتی تو پھر رونے والے خلوت خانوں میں جاتے ہیں. بندہ کلا بیمار ہوئے تو کوٹھے تے چڑھ کے رولا پاندا ہے. جب ساری قوم بیمار ہوئے تو اس کے لیے رونے والا ہمیشہ تنہائیوں میں جاتا ہے, جنگلوں میں جاتا ہے, پہاڑوں میں جاتا ہے, اور پھر چار دیواری میں جاتا ہے یا بند کمروں میں جا کر روتا ہے, آنسو بہاتا ہے. خدا میری قوم پر رحم فرما, خدا میری قوم کو بچا. کوہ جلال, روغن بلسان, اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سٹنکی شرب کہلاتی ہے. اور سٹنکی شرب سے مراد یہ ہے کہ پاس جانا سوکھا نہیں, ویسے اس کا فائدہ نہیں, لیکن جب چھیدا جاتا ہے تنے کو تو روغن نکلتا ہے, پھر اس سے فائدہ ملتا ہے. اور جب میں اس کو نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر لے کر جاؤں اور یسایہ 53 باب کو اس کے ساتھ ریلیٹ کروں, اس کی اسمیل, اس کے پاس جانا, کیا ہمیں 53 باب یہاں پر نظر آتا ہے, اس میں کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں. وہ آدمیوں میں حقیر و مردود, مرد غمناک, رنج کا آشنا ہے. آج لوگ گلیمرائز دنیا کے اندر سونیا شہوات دے مگر جاندے نے, اور یسوع مسیح کے بارے میں ہے کہ اس میں تو کچھ حسن و جمال نہیں, کوئی ٹیسٹ نہیں. چھڈو پرا دنیا داری چھڑنی پینی, اے بھی نہ کرو وہ بھی نہ کرو. اے تو مطلب ہے انہاں کو چھڈا نالوں چنگا ہے تے ایک یسوع نوں ہی چھڑ دو. سارا کچھ جو چھڑنا ہے تے چنگا نہیں ہے کہ یسوع نوں چھڑ دو, سارا کچھ پڑی رکھو. کیا فائدہ آدمی اگر ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے. جب اس کو تنے کو زخمی کیا جاتا ہے, اس کے اندر سے روغن نکلتا ہے. ویسے تو ہبریو کے اندر بارشائین اس کا نام ہے, جس کا مطلب ہے تیلوں کا سردار. یعنی جو روغن ہے, جو تیل ہے, انہاں جو سر کڑوا, جس کی دھوم دور دور تک ہے, اور یہ اکسیر دوا ہے. اور جب یہ زخمی کیا جاتا ہے درخت, تو اس کے اندر سے یہ اکسیر دوا نکلتی ہے. آپ کا اور میرا یسوع جب صلیب پر لٹکا ہوا ہے اور چوہی اس کی پسلی کے اندر بھالا مارا جاتا ہے, ایک روغن بلسان نکلتا ہے جو میری اور آپ کی شفا بن جاتا ہے. یہ تیلوں کا سردار ہے, یہ تیلوں کا سردار ہے. روغن بلسان کے بارے میں یہ بنی اسرائیل قوم جب ملک مصر سے نکلی 40 سال تک بیابان میں رہے, اور خدا نے مصر کے اندر سے قوم کو نکالتے ہوئے 6 لاکھ مرد تھے, جن کا ذکر بائبل میں ہے کہ وہ رمسیس سے سکات تک پیدل گئے اور پھر بحر کلزم کے کنارے کھڑے ہوئے. عورتوں اور بچوں کے علاوہ مفسرین کہتے ہیں 20 سے 25 لاکھ کا مجمع ہوگا. تے خدا نے انہوں نے سرنگ چوں نہیں سی کڈیا, میلوں تک خدا نے کلزم کو سکھا دیا. میلوں تک کلزم سے لاکھوں لوگوں کو یک بار کی خدا نے نکالا. خدا جو معجزے کردا ہے تے پھر چھوٹے چھوٹے ماڑے نہیں کردا, سانو سرنگاں چ نہیں لگاندا, پھر حد نگاہ معجزے ہوتے ہیں اور کلزم کا پانی خشک ہوتا ہے. خدا کی طرف سے کوئی تند پوربی ہوا چلتی ہے اور پانی دیوار بن کے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ اور لکھا ہے جب یہ نکلے تو جو نکلے تھے ان میں سے ایک بھی کمزور نہیں تھا, اور جب 40 سال تک بیابان میں پھرتے رہے تو بنی اسرائیل قوم کے بارے میں لکھا ہے کہ نہ تو ان کے کپڑے پھٹے, نہ ان کی جوتیاں ٹوٹی, اور ہمارا کنسرن ہے جسم کی شفا. بیمار تے دور دی گل ہے نا بیمار ہونا, ان کے ٹور کے
40 سال دن رات جب بادل نے چلنا ہے تو قوم نے چلنا ہے, جب بادل نے ٹھہرنا ہے تو انہوں نے خیمے گاڑنے ہیں, ان کے پاؤں تک نہیں سوجے. ہم جس طبیب کی بات کرتے ہیں وہ چاہے تے پیر بھی نہ سجن تے 40 سال دن رات ٹردے بھی رہیے تے پیر بھی نہ سجن دے. ایسے خدا کی ہم بندگی کرتے ہیں, اس پر توکل, اس پر بھروسہ رکھتے ہیں. اب بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے. بنی اسرائیل قوم کو تجربہ تھا کس بات کا کہ شفا دینے والا خدا ہے, اور جب لوگ بیمار ہوتے وہ خیمہ اجتماع کے دروازے پر جاتے اور وہ واویلا کرتے کہ اے خدا ہم پر رحم فرما. جلانے والے سانپ درمیان میں آ گئے اور انہوں نے واویلا کیا. اگر مری آتی ہے, موت آتی ہے, وبا آتی ہے, اگر ایک دن میں داؤد کے وقت میں 70 ہزار لوگ مارے جاتے ہیں تو لوگ شفاعت کے لیے کاہنوں کے پاس جاتے ہیں, نبیوں کے پاس جاتے ہیں, خدا کی چوکھٹ پر سجدہ کرتے ہیں, اے خدا ہمیں شفا دے, اے خدا ہمیں شفا دے. ان کے پاس دوائی کا کانسیپٹ نہیں تھا, ان کے پاس دعا کا کانسیپٹ تھا. اگلے 400 سال تک قاضیوں کا زمانہ رہا اور اس کے بعد 120 سال ساؤل بادشاہ سے لے کر سلیمان تک متعدد سلطنت کا زمانہ تھا. 917 کے قریب رہبان اور یربان بن نبات اور رہبان بن سلیمان کے دور میں 12 قبیلے 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے. سلیمان بادشاہ نے مصری عورتوں سے شادی کی, چوائسز مل گئی, دروازے کھل گئے, راستے بن گئے اور لوگ خدا کو بھولتے گئے. مفسرین کہتے ہیں ان 400 سالوں میں بنی اسرائیل قوم کو دوائی کا, ہسپتال کا, ڈاکٹروں کا, طبیبوں کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. جب بیمار ہوتے وہ ہیکل کے دروازے پر جاتے, وہ خیمہ اجتماع کے دروازے پر جاتے, وہ خدا کی گھر کی چوکھٹوں پر جاتے اور روتے اور واویلا کرتے, اے خدا ہمیں بچا. اگر آپ میرے ساتھ نکالیے یرمیہ اس کا 17واں باب تو ہمیں اس کا کلو یہاں پر ملتا ہے. 17ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے, یرمیہ نے کہا اے خداون تو مجھے شفا بخشے تو میں شفا پاؤں گا, تو ہی بچائے تو بچوں گا کیونکہ تو میرا فخر ہے. آج ہمارے پاس چوائسز ہے نا, دوائیاں نہیں, ڈاکٹرز ہے, ایک نہیں تے دوجا نہیں تے تیجا, ہمارے پاس چوائسز ہے. لیکن یاد رکھیں شفا صرف خدا کے پاس ہے. ہم آج ڈاکٹر تو بدلتے ہیں ایک کے بعد دوسرا, لیکن جس در پر شفا ہے ہم اس کے پاس نہیں آتے. 400 سال تک دیکھو کسی کو کوڑ ہو گیا, لا علاج بیماری ہے اور ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ کوئی دوائی بھی ہوندی ہے, اور وہ کائن کو جا کر دکھاتے ہیں اور کائن کہتا اچھا 1 ہفتے تک کمرے چ بند رہنا, جب آج کرونا آ گیا آخر 15 دن باہر نہیں نکلنا, تو 1 ہفتے کے بعد آپ آنا کوارنٹائن کر دیتے تھے کوڑیوں کو. آج کرونا میں کوارنٹائن کر دیا جاتا ہے اور وہ 1 ہفتے کے بعد کائن دوبارہ ملاحظہ کرتا, اگر تو اس کا کوڑ تھوڑا سا آگے بڑھتا تو وہ ناپاک ہوتا, اس کو شہر سے باہر نکال دیتے, وہ وادیوں میں, گھاٹیوں میں, پہاڑیوں میں, غاروں میں رہتا, اور اگر ٹھہرا رہتا تو اس کو کہتے تیری بیماری بڑی نہیں ہے, تو 1 ہفتے کے لیے اور کوارنٹائن ہو جا, اور 15 دنوں کے بعد اگر بیماری نہیں بڑھتی تو اس کو پاک ٹھہرایا جاتا اور وہ ہیکل میں جا کر قربانی چڑھاتا, اور اگر بیماری بڑھتی تو اس کو شہر سے نکال دیا جاتا. وچلے سن کوئی راہ ہی نہیں سی, یا تو خدا شفا دے گا یا پھر نہیں دے گا. اسی لیے کوڑی جب یسوع کے پاس آتا ہے, لا علاج بیماری ہے, اور گھٹنوں کے بل اس کے منہ کے بل گر کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو کر کہتا ہے اے خداوند اگر تو مجھے شفا, اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے. یسوع مسیح نے کہا میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جائے.
تو شفا کے لیے صرف ایک تھا کانسیپٹ بنی اسرائیل قوم کے پاس. اگلے 400 سالوں تک میں نے گزارش کی ہے, اور وہ تھا کہ صرف خدا ہی شفا دے سکتا ہے. اس کے بعد چوائسز بڑھتی گئی اور لوگوں کا دھیان خدا سے ہٹتا گیا. آج ڈاکٹرز پر ہم زیادہ رلائی کرتے ہیں اور خدا کی قدرت پر کم بھروسہ کرتے ہیں. دعا دی گل آندی نا, چلو کرا لینے ہاں, چلو کوئی گل نہیں, اگے بھی بڑیاں کرائیاں نے, اگے بھی واہ پادری آئے نے, خادم آئے نے, ایک کہتے کو بھی کرا لینے ہیں. تو جب ہم دعا کی باری آتی ہے تو بائی دا وے دعا کرواتے ہیں. دیکھو جی, ڈاکٹر کو جانا ہوئے پرچی لین واسطے, ٹوکن لین واسطے سویر تو شام تک سن لائن چ لگنا پیندا ہے. تے دعا آخرے آ 2.5 فٹ کرو, انج کر کے کرو, یا پھر پادری صاحب کر دینا. مطلب مینوں تے ہور بھی بڑے کام نے, تے تینوں تے کام ہی ہے وے, بیمار میں وا دعا تو کری. روگ مجھے ہے اور دعا کوئی اور کرے گا, اور مینوں مسلے تے بیٹھنا پینا ہے. روگ میرا ہے تو پٹنا مینوں پینا ہے, اور خدا نے ترس اس پر کرنا ہے جس نے دعا کرنی ہے. جنہوں کو کرواندے ہو دے تے خدا دا ترس ہوئی جائے گا, تسی بیمار ہوئی جاؤ گے. خود بیٹھے خدا کی حضوری میں, خدا سب کا سانجھا خدا ہے. ہاں کسی کو گائیڈ لائن کے لیے بلائیں کہ میری مدد کر, میری رہنمائی کر, دعا کرنی کیسے ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ٹوکن گھنٹے بہ رہا ہے تے دعا وری اک جانے ہیں. خدا کے حضور میں بیٹھتے نہیں ہیں. بھائی بیماری جٹی وڈی ہوندی ہے نا, دوائی ہائی پوٹینشل کی لیتے ہیں. ہائی پوٹینشل دی لئی دی کہ نہیں, محلے دے ڈاکٹر کو آرام نہیں آندا تے دوائی چھڑ دئی دی ہے نہیں. پھر ودیا دوائی, مہنگی دوائی, ہائی پوٹینشل دوائی پھر لئی دی ہے کہ دوائی چھڑ ہی دئی دی ہے. چھڑ پر آرام تے آندا نہیں, مردے دم تک ایک تو بعد دوجی دوائی لئی دی ہے تے ودیا تو ودیا, مہنگی تو مہنگی لئی دی ہے. کادے واسطے کہ مر نہ جائیے کدھرے, مر نہ جائیے کدھرے. دوائی سانو بچا لے گی. کس بھروسے پر دوائی کھاتے ہیں کہ دوائی سانو بچا لے گی. جدو ایک